جرنلزم کی ماں ہے خبر، اطلاع. ہمیں پہلے معلومات ملتی ہے، وہ رپورٹر دیتا ہے. جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اخبار میں سارا اخبار پڑا ہوتا ہے، خبر یہ ہے، خبر یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. پھر ایڈیٹوریل میں کیا ہے؟ گائیڈنس، کالم کی صورت میں، ایڈیٹوریل کی صورت میں. اسی طرح ہم نے پچھلی بار بات کی تھی کہ ٹی وی میں جب ہم خبریں سنتے ہیں تو خبروں کے ساتھ انالیسز ہوتا ہے. جس طرح مثال کے طور پہ اگر یہی خبر آج چل جائے کہ گجرانوالے میں پینے کا پانی ناقص آ رہا ہے، لوگ پی کے بیمار ہو رہے ہیں، تو تمہارا دل نہیں کرے گا کہ رات کو کوئی آ کے ہمیں بتائے کہ یہ گندا پانی کس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اس کا حل کیا ہے، ڈاکٹر کہاں ہے، ہمیں ٹریٹمنٹ کون دے گا، حکومت کہاں ہے، میئر کہاں ہے، ہمارا ایم این اے کہاں ہے. تو وہ گائیڈنس ہے، وہ انالیسز ہے. اسی لیے ہم رات کو وہ کرنٹ افیئر میں چلے جاتے ہیں. تو اب میں تم سے تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں کہ کس طرح ایک خبر بنتی ہے. میں ایز اے طاہر ملک بات کر رہا ہوں کہ میں کس طرح کی انفارمیشن دیکھتا ہوں اور اس انفارمیشن کو دیکھ کے میں کس طرح پھر اس کو انالیسس میں لے جاتا ہوں. یہ میں سکرین آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. یہ میں نے مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ آپ کو ہوپ فلی نظر آ رہا ہے سب کو؟ یہ دیکھو، یہ میں امریکہ کی ایک بہت بڑی سائنٹیفک ایک انفارمیشن ہے. یہ خبر ہے، یہ جو میں چیز آپ کو دے رہا ہوں یہ خبر ہے. اب خبر کیا ہے کہ امریکہ کی ایک میڈیکل کی ایک انفارمیشن ہے کہ کولڈ، زکام کیا ہے اور کرونا کیا ہے. اب میں یہ خبر کس طرح لی تھی؟ آج سے 3 مہینے پہلے، ابھی بھی پاکستان پورے میں یہی بحث ہے کہ یار مجھے زکام ہوا ہے کہ مجھے کرونا ہوا ہے. اب یہ انفارمیشن مجھے بتا رہی ہے، یہ دیکھو اس میں اس نے کتنا خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ کولڈ جو ہے، زکام جو ہے، فلو ہے، الرجیز ہیں، اور یہ جو کرونا ہے. مثلا اگر آپ کو کرونا ہوگا نا تو آپ کا کولڈ میں سمٹم کیا ہوں گے، فلو میں کیا ہوں گے، الرجیز میں آپ کو نہیں ہوگی. اور وہ کہہ رہا ہے کرونا میں بتا رہا ہے اگر آپ کو بخار ہوگا تو کہتا ہے کامن ہے، اس کا مطلب کرونا ہو سکتا ہے. ہیڈک، سر درد جس کو ہم بولتے ہیں، کہتا ہے کین بی پریزنٹ، یہ بھی آپ کو ہو سکتی ہے. فٹیک، تھکاوٹ، کین بی پریزنٹ. تو یہ گلے کا خراب ہونا، کھانسی، سانس کی کمی. تو میں نے ایک خبر سے لے کے میں نے سوچا کہ اگر اتنے میرے ملک میں 24 کروڑ لوگ ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مجھے زکام ہوا ہے، مجھے فلو ہے، مجھے الرجی ہوئی ہے، تو میں نے ایک انفارمیشن اکٹھی کی. یہ خبر ہے، یہ میرے سامنے خبر ہے کہ اگر آپ کو فلو ہوگا تو اس کی کیا علامات ہے، اگر آپ کو الرجیز ہوں گی تو کیا علامات ہیں، اگر آپ کو کرونا ہوگا تو کیا معلومات ہیں. تو بار بار جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم خبر لے کے اس کی جو ان ڈیپتھ انالیسس کرتے ہیں اس کو کرنٹ افیئر کہتے ہیں. تو اس پہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے کہ ہمارا پورا پاکستان کنفیوز ہے کہ یار کرونا ہے کیا. تو میں اس پروگرام میں ڈاکٹروں کو بلا کے یہ ڈسکشن کرا سکتا ہوں کہ امریکہ کے ایک ادارے نے یہ بتایا کہ جب آپ کو کرونا ہوگا تو یہ چیزیں ہوں گی، فلو میں یہ چیزیں ہوں گی. اب یہ پروگرام کے بعد ہمارے یہاں دیکھو کیسی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ایک دم کو میرے جیسا بیوقوف آدمی ایک یوٹیوب پہ آ جاتا ہے، جی وہ سنا مکھی کھا لو سب ٹھیک ہو جائے گا. کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، ہم جو مرضی کہہ دیں، خربوزے دے بیج کھا لو، وہ جی کلونجی کے دانے کھا لو، صبح صبح اٹھ کے امرود کھا لو، اور جس کا جو دل کرتا ہے وہ اپنا کہی جا رہا ہے کرونا یہ ہے، کرونا وہ ہے. تو وی آر کریٹنگ کنفیوژن، وی آر ٹاکنگ نان سائنٹیفک. ان آرڈر ٹو ہیلپ سوسائٹی ہمیں تو معلومات دینی ہے، اصل خبر دینی ہے. تو ہم نے اصل خبر یہاں سے ڈھونڈی کہ کرونا ہے کیا، اس کی علامتیں کیا ہیں. تو جو بندہ یہ پروگرام سے اس کے بعد کم از کم اس کو کافی ایک کلیئرٹی مل جائے گی. اب میں اور چیز آپ سے شیئر کروں. یہ ایک اور خبر ہے، یہ خبر مجھے ملی ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے. اب آپ نے اس کو پولیٹیکلی نہیں لینا، آپ نے یہ نہیں لینا کہ سر اپنا عمران خان کے خلاف ہے یا نواز شریف کے خلاف ہے. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. میرے پاس ایک خبر آئی ہے، یہ فرق سلیم ایک اکانومسٹ ہے، اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں یہ 15 سال میں سن لو کیا ہو رہا ہے کہ یہ دیکھو اس میں زرداری کی تصویر نظر آ رہی ہے. 5 سال زرداری کی حکومت رہی ہے، تو زرداری ہر روز 5.5 ارب 5.5 ارب کا ہر روز نا قرضہ لیتا تھا بینکوں سے ملک چلانے کے لیے. پھر 5 سال نواز شریف آ گیا، نواز شریف ہر روز کتنا لیتا تھا؟ 8 ارب. یہ نیچے لکھا ہو نا پر منتھ پر ڈے. نواز شریف 8 ارب روپے روز قرضہ لے کے ملک چلاتا تھا. آگے عمران خان صاحب یہ لیتے ہیں 18 ارب روپیہ. اب دیکھو خبر یہ ہے کہ زرداری 5.5 ارب روز کا قرضہ لیتا تھا، نواز شریف 8 ارب لیتا تھا، اور عمران خان 18 ارب دے رہا ہے. اب یہ آنکھیں میں نے تمہاری کھول دی ہے کہ عمران خان صاحب جو کہتے تھے، اب دیکھو میں نے عمران خان کو کیسے کرنٹ افیئر میں کس طرح اٹیکنگ میں ہو جاؤں گا. میں کہوں گا خان صاحب تو فرمایا کرتے تھے کہ میں IMF سے قرضہ لینے سے بہتر ہے خودکشی کر لوں، اور انہوں نے 22 سال میں کو 22,000 دفعہ غصہ کیا کہ ہمارے حکمران چور ہیں
یہ قرضے لے کے ملک چلاتے ہیں, ملک کو تباہ کر رہے ہیں. تو اپنی حالت یہ ہے کہ آپ 18 ارب پہ چلے گئے. میں نے ایک انفارمیشن لی, یہ خبر ہوتی. خبر کیا انفارمیشن, انالیسس میں نے کر دیا. میں نے اپنے انالیسس سے ثابت کیا کہ عمران مالی طور پہ, فائنینشلی, اکنومیکلی پاکستان کے لیے اچھا نہیں کر رہا. خبر کسی کی ہے, انالیسس میں نے کر دیا. ایک کرونا کے بعد ادھر سے ہم آ گئے. میں تمہیں اپنے سارے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. اب یہ ایک اور چیز ہے, ورلڈ اکنامک. اب تم کرو گے کہ یہ نا میں نے بنگلہ دیش کہاں سے ڈھونڈ لیا. یہ مجھے یہ ایک خبر ہے, یہ بھی ایک خبر ہے کہ بنگلہ دیش, کیونکہ تم لوگ بہت بچے ہو, میری عمر میں بنگلہ دیش پاکستان تھا اور یہ ٹوٹ گیا. اب وہ ملک جو کبھی میرا حصہ تھا, جس طرح دو بھائی ہوتے ہیں, کوئی گجرانوالہ چھوڑ کے گجرات چلا گیا, تو پھر بعد میں انالیسس کرتا کہ یار میرا جو بھائی چھوڑ کے میں گجرات چلا گیا تھا نا, ماشاءاللہ اس کی 3 گاڑیاں, اس کے 3 بنگلے ہیں, ہم نے دیکھو آپس میں لڑتے رہے, وہاں کتنا فائدہ ہوا. تو میں اس خبر کو, یہ ورلڈ اکنامک لیگ نے خبر دی ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے نا, وہ آنے والے دنوں میں جو جس خطے میں ہم رہتے ہیں اس کا دوسرا سب سے اکنامیکلی اچھا ملک ہوگا. بنگلہ دیش 40th لارجسٹ اکانومی ان دی ورلڈ اینڈ سیکنڈ ان ساؤتھ ایشیا. ساؤتھ ایشیا میں بنگلہ دیش کی گروتھ بھی اس نے بتایا 7.39 ہوگی. ہماری گروتھ کو 1% بھی نہیں ہے. تو میرے لیے یہاں سے یہ ڈبیٹ بنتی ہے کہ یار کبھی تو ہم اکٹھے تھے, وی ور ون, بنگلہ دیش پاکستان تھا. میں نے اس سے یہ سوال پیدا کر دینا ہے اپنے پروگرام میں کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ بنگال جو میرا حصہ تھا, آج وہ 7% ان کی ترقی ہے, ہماری 1% ہے. کیوں, وائے؟ کیونکہ ہم صحیح مینج نہیں ملک کر رہے, ہم فراڈ کر رہے ہیں, ہم کرپٹ ہیں, ہم نالائق ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو میں کیا کر رہا ہوں, میں تم سے صرف خبریں شیئر کر رہا ہوں کہ میں کس طرح کرنٹ افیئر بناتا ہوں. کرنٹ افیئر آپ نے نہیں بنانا, آپ نے خبر لینی ہے اور اس کا انالیسس آپ نے کرنا ہے. میں آپ کو کنونس آج کر رہا ہوں. میرے بچپن میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ بنگالی غریب ہوتے ہیں, وہاں سیلاب آتے ہیں, نالائق ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. پنجابی تو بڑے لمبے ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, ہم تو اتنے ٹال ہوتے ہیں, وہ تو چھوٹے 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 ہوتے ہیں. لو یہ چھوٹے چھوٹے لے لو. یہ دنیا بتا رہی ہے کہ وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. تو یہ بھی خبر تھی. اب میں اور ایک خبر تمہیں دیتا ہوں. یہ تمہارے لیے خبر میں کیسی نکال سکتا ہوں, یہ بھی, اس میں بھی عمران خان کے لیے میں بڑی ٹینشن کریٹ کر سکتا ہوں. یہ خبر آئی ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے, جو ایم اے پی ایچ ڈی ہوتے ہیں, زرداری کے دور میں دیکھو 2012 میں کتنے پیسے تھے, اس نے بڑھائے بڑھائے بڑھائے. 2017 میں جب نواز شریف آیا وہ سب سے زیادہ اوپر پیسے لے گیا. 2018 میں اس نے 35,830 ملین لگا دیے. عمران آیا ایک دم نیچے, پھر نیچے. 2019 میں کم ہو گیا, 2020 میں کم ہو گیا. یہ ایک معلومات ہے. یہ کیا ہے, دس از اے نیوز. اب نیوز سے میرا ویوز کیا ہے کہ میں یہ ویو دے رہا ہوں, یہ خیال دے رہا ہوں, یہ انالیسس دے رہا ہوں, یہ تجزیہ دے رہا ہوں کہ عمران خان کے نزدیک پاکستان کو ہائر ایجوکیشن کی ضرورت نہیں. عمران خان پرو تعلیم نہیں, عمران خان کو تعلیم سے پیار نہیں. حالانکہ عمران خان کا کہنا تھا کہ کوئی ملک تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. ہائر ایجوکیشن, پڑھے لکھے لوگوں کے بغیر آپ کہیں نہیں جا سکتے. اب میں نے انالیسس کر کے ثابت کر دیا کہ عمران خان کی پریورٹی ہائر ایجوکیشن نہیں ہے. آپ لوگوں کے اس میں اسکالرشپ تھے, ہائر ایجوکیشن سے مراد کیا, آپ کو کمپیوٹر اس سے ملنے تھے. یہ پاکستان کے یونیورسٹی کے بچوں کو جو بینیفٹ تھا وہ دیکھو نواز شریف کے مقابلے میں اس نے کم کیا. اب دیکھو میں نے, تم شاید اس کا یہ مطلب لو کہ سر عمران کے بڑے خلاف ہیں. اگر میں خلاف ہوں مگر میں خبر بیس بات کر رہا ہوں, جو چیز تمہیں سمجھنی, ہم باعث نہیں ہیں, میری اپنی کوئی لڑائی نہیں. مجھے پہلے معلومات چاہیے, مجھے خبر چاہیے. اسی لیے میں نے جو کرکس تمہیں نکال کے دیا تھا کرنٹ افیئر کا, وہ یہ تھا کہ دس از نیوز پہ ویوز دینے ہیں. تو میں تمہیں زیادہ سے زیادہ نیوز شیئر کر رہا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ ہم ویوز کس طرح بناتے ہیں. اب یہ, اور انفارچونیٹلی آئی ایم ویری سوری, وہ بات پولیٹیکل سی لگ رہی ہے جیسے میں عمران خان سے لڑائی کر رہا ہوں, ساری خبریں ایسی بن رہی ہیں. اب دیکھو عمران خان, یہ میں نے فیس بک سے لیا, تبدیلی کے نرالے رنگ. یہ نرالے رنگ یہ تبصرہ ہے, یہ انفارمیشن نیچے لکھی ہے کہ ایک نواز شریف کا دور تھا اور ایک اب آپ آگے مجھے کہ جی کہ عمران خان بہت اچھا آدمی ہے, پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے, لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے. یہ آپ کی رائے ہے نا, اب میری رائے سن لو. میں کہتا ہوں یار آپ تو بالکل فضول بات کر رہے ہو. یہ 2 سال پہلے دیکھو بجلی 10 روپے کی تھی, اب 19 روپے کی ہے. پیٹرول 64 روپے کا تھا, اب 113 کا ہے. دوائیں سستی نہیں, اب مہنگی ہو گئی ہیں. ڈالر 100 روپے کا تھا, اب 160 روپے کا ہے. تو سونا اتنے کا تھا, اب اتنے کا ہو گیا. چینی اتنے کی تھی.
تو میں نے انفارمیشن خبر آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور انالیسز یہ دے رہا ہوں کہ عمران پاکستان کو مالی طور پہ صحیح نہیں چلا رہا، عام آدمی کے لیے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، زندگی میں بہت تناؤ آ گیا، بہت پریشانی ہو گئی. یہ میرے ویوز ہیں. یہ کرنٹ افیئر ہو گیا. اب اور آگے چلتے ہیں. اب یہ تھوڑی سی سائنٹیفک سی خبر ہے. یہ سب ریکگنائز چیزیں ہیں کہ پاکستان میں یہ 3 مہینے پرانی خبر ہے کہ پاکستان میں اگر آپ بینک میں جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے ایک دکان ڈالنی ہے تو میں قرضہ دے دو، ہم نے کاروبار کرنا ہے. تو بینک کہتے ہیں لے لو بھائی، ہم آپ سے 13.25 سود لیں گے. 100 روپے آپ لیں گے ہم آپ سے 113 روپے 25 پیسے واپس لیں گے. سری لنکا والے کہتے ہیں ہم 7 روپے لیں گے، ویتنام کہتا ہے ہم 6 روپے لیں گے، انڈیا کہتا ہے ہم 5 روپے لیں گے، انڈونیشیا کہتا ہے میں 4 روپے لیں گے، فلپین کہتا ہے 3 روپے اور 75 پیسے، جاپان کہتا ہے صرف 10 پیسے بھی نہیں پلے سے دیں گے، زیرو مائنس ہے. تھائی لینڈ کہتا ہے 1 روپیہ لیں گے. تو اس سے میں نے کیا ثابت کیا؟ سورس نیچے لکھا ہوا ہے سینٹرل بینک ڈیٹا، یہ 5 مارچ 2020 کا. میں نے اس ڈیٹے سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ خبر سے کہ میرا ویو ہے کہ پاکستان میں کاروبار نہیں ہو سکتا. جب آپ نے 14% سود بینک کو دینا ہے تو آپ کس طرح کاروبار کریں گے؟ 100 روپے میں تو 14 روپے بینک کو تو دیں گے، بجلی کا بل کہاں سے دیں گے، سیکورٹی گارڈ کو کہاں سے دیں گے؟ کاروبار نہیں ہو سکتا پاکستان میں. یہ کیا ہے؟ یہ کمنٹری ہے، یہ ویو ہے، یہ میرا تبصرہ ہے. دیکھو میں نے تم لوگوں کو 10-15 منٹ میں ایسے لگا عمران خان کو قتل کر دو، تاڑے نہ کر کی رہے. دس از دی پاور آف کرنٹ افیئر، دس از دی پاور آف انالیسس. کیونکہ میں نے سارا انالیسس انفارمیشن بیس کیا. میں اپنا اندر سے ابھی ماتم نہیں کر رہا، میں نے ڈیٹا لیا ہے، میں نے خبریں لی اور خبروں کے باتوں میں تبصرہ کیا. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کرنٹ افیئر از کمنٹری آن دی نیوز، اس سے ویوز آن دی نیوز. میرے ویوز نہیں ہیں. میں کوئی مسجد میں نہیں بیٹھا کہ جی میں کرنٹ افیئر کی میں باتیں کروں گا، میں نہیں. جرنلسٹ انفارمیشن پہ بات کرتا ہے تو یہ انفارمیشن ہے. آپ آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھیں ایگریکلچر کی بھی سن لیں کہ ہمارے یہاں رائس جو تھے جس کو چاول بولتے ہیں، انالیسز ہے. دیکھو 2018 میں کتنے تھے، 19 میں عمران صاحب آگے کتنے ہیں اور اب کتنے ہیں. ایک سال میں پاکستان میں 3.14% چاول کم پیدا ہوا ہے. گنا 17.95، ویٹ، کاٹن، یہ سارا ڈیٹا یہ میرے سامنے کیا ہے خبر ہے. میں نے اس پہ تبصرہ کیا کہ پاجی ویکھ لو. اب 15-20 منٹ میں اگر یہ سوچو کہ یہی طاہر ملک جیو پہ بیٹھا ہو تو میں 24 کروڑ میں سے کم از کم 5-6 کروڑ گن سکتے ہو کتنے لوگ ہیں، ان کو نیندیں حرام کر دوں کہ پاکستان کہاں چلا گیا. دس از دی پاور آف کرنٹ افیئر. دیٹس ہاؤ یو کین چینج پیپلز مائنڈ، دیٹس ہاؤ یو کین میک پیپل ہیلدی. یہاں تم اپنے لوگوں سے پیار کر سکتے ہو، اپنا ان کو مضبوط کر سکتے ہو، ان کو انفارمیشن دے سکتے ہو، ان کو سوچنے کا انداز دے سکتے ہو کہ بھئی اس طرح سوچو، چیزوں کو اس طرح دیکھو. میں نے وہ پنجابی والا کام نہیں کیا عمران کو گالیں یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ فلاں ہے. میں نے تمہیں ایک ڈیٹا دیا کہ بھائی دیکھو یہ اکانومی ہے، یہ اور بھی میں چیزیں تمہیں شیئر کرتا ہوں. تو ہمارے پاس جو اعداد شمار ہیں اس کے مطابق تقریباً 63% پاکستانیوں کو یہ یقین ہے کہ کورونا کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. 63% سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. 74% میں شہری آبادی ہے. اس کے علاوہ 43% پاکستانی کورونا سے بچنے کے لیے کسی احتیاط کے لیے تیار نہیں ہے. 23% یعنی تقریباً 1/4 پاکستانی سمجھتے ہیں کہ غیر ملکی سازش ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. 24% پاکستانی ایسے ہیں جو ایک ماہ میں گھر میں 10 سے زائد لوگوں کو مدعو کر چکے ہیں اور ان کو کوئی سلسلہ پرابلم نہیں ہے. 51% پاکستانی جمعے کی نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جبکہ 10 میں سے صرف 3 پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک سے 5% آبادی صرف کورونا سے بیمار ہو سکتی ہے. 95% کو تو کورونا سے کچھ ہوگا ہی نہیں. لیکن یہ گیرپ سروے وہی ہے جو ہم سڑکوں پہ جب اپنا کیمرہ لے کے جاتے ہیں عام پاکستانیوں سے جب کورونا کے حوالے سے سوال پوچھتے. اچھا یہ جو تھا نا یہ اس نے بھی ڈیٹا لیا ہے. یہ پاکستان کا بڑا ایک شو ہے جو کامران خان اس کا نام ہے، یہ بہت بڑا کرنٹ افیئر کا شو ہے. اس نے بھی اس طرح میری طرح ڈیٹا لیا اور اس سے اس نے جو سرخی نکالی ہے کہ ہم لوگ جاہل ہیں. اس نے اس طرح نہیں کہا کہ آپ لوگ جاہل ہیں، اس نے بتانے کی یہ کوشش کی ہے اس پروگرام میں کہ ہم بغیر جانے بغیر سوچے سمجھے اٹھو اٹھ بس صحیح ہے بات کرتے ہیں. اب میں تمہیں ایک اپنا کلپ سنانے لگا ہوں جو 2 سال پرانا ہے. 2 سال پہلے جو میں نے بات کی تھی تمہیں سمجھ آئے گی کرنٹ افیئر کیا چیز ہے. People have died. 1 colonel and 2 boys have died. Now what is this new way of fighting? یہ کیا نیا طریقہ ہے لاٹھی سے اور ڈنڈے سے؟ یہ لاٹھی ڈنڈے کی فوج کب سے بن گئی ہے؟
अभी तक भी मेंटल होम की चलो ठीक है साहब, कैजुअलिटी नहीं हो रही, ज्यादा चुलबुली हो रही है उस फौज को, तो वैसे होगा. नाउ प्लीज गेट टैक्टिकल. डोंट क्रिएट अ सिचुएशन जिसमें दिल्ली से एक राइफल की गोली चलाने का ऑर्डर जाएगा. Don't do this nonsense to an army. Don't do it to us. What nonsense! I've never heard such nonsense. We get tactical now. Okay? The fun and games are over. Lives have been lost. You understand? And those are not cheap lives. They don't come cheap. अच्छा, ये इंडिया का एक क्लिप है, इंडिया का कल का करंट अफेयर्स हुआ है. उन्होंने एक जनरल को बुलाया, जनरल ने अपना गुस्सा निकाला, उसने अपना तजिया दिया कि तुम फौज को कहते हो गोली ना चलाओ, उसने गुस्सा दिखाया. तो व्हाट आई एम ट्राइंग कि मैं तुम्हें डिफरेंट एस्पेक्ट से ना करंट अफेयर को दिखाना चाह रहा हूँ कि करंट अफेयर से आप किस तरह चीजों को ना बदलते हैं. मैं एक और शायद अगर एक चीज मिल जाए तो आई वुड लाइक टू शो यू दैट एज वेल. तो बहरहाल मेरा लिए टाइम नहीं रहेगा. वो मैं अभी अपना एक क्लिप है मेरा 1.5 मिनट का, वो 2 साल पुराना है. मैंने 2 साल पहले बताया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ क्या होने जा रहा है, कि आप जो नया वजीर आज़म के चक्कर में है, आपके साथ होना क्या है, मुल्क के साथ क्या होगा. मैं इनडायरेक्टली आई वांट टू शेयर विद यू कि किस तरह एक करंट अफेयर वाला बंदा जो है ना पूरे समाज पे किस तरह अंदाजा लगा सकता है. वो मैं भी अब ये जितनी भी चीजें ना मैं अभी आपको अपलोड कर दूंगा इसी गूगल क्लासरूम में ना, जो क्योंकि हमारे पास अब 6 मिनट है, तो 6 मिनट के बाद ये मैं जो जितनी चीजें दिखाई हैं मैं इस तरह वहां डाल दूंगा, अपने क्लिप भी डालूंगा. और मैंने उसमें तुम्हें ये क्वेश्चन करना कि देखो 2 साल पहले मेरे पास डाटा था कि पाकिस्तान के माशी हालात कितने खराब हो जाएंगे नई हुकूमत बनेगी, और एग्जैक्टली वही हुआ है. तो मेरा सारा जो कॉन्सेप्ट था ना आज का वो ये था कि तुम्हें जो आज हमारा टॉपिक था कि पाकिस्तान के टॉप मसाइल क्या हैं. अब तुमने मुझे बताना है मेरे अपने ख्याल में इसके अलावा पाकिस्तान के जो असल इश्यूज हैं, गुर्बत है. पाकिस्तान के 1/3 जो पाकिस्तानी है, मैं डाटे से बात करने लगा हूँ, पाकिस्तान को 24 करोड़ का मुल्क है. 8 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो $300 कम से एक रोज का कमाते हैं. 300 रुपए जो एक बंदा, आप कैलकुलेट कर लो, महीने के 9,000 बनते हैं. 9,000 में कितने लोग जिंदा रह सकते हैं, ये फैसला तुम कर लो. पाकिस्तान दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में चला जाता है. आगे चलते हैं. पाकिस्तान का 2.5 करोड़ बच्चा जो है ना वो स्कूल नहीं जाता, जो 5, 6, 7, 8 साल का, वो गलियों में घूमता है, वो मिस्त्रियों के काम करता है. 2.5 करोड़ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की आबादी है, 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा नहीं जाता. पाकिस्तान में कल मैंने प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन दी है, 1 लाख में से 8300 माएँ बच्चा पैदा करते मर जाती हैं. उनको ज़च्चगी की सहूलत नहीं है. हेल्थ का इशू है, तालीम का इशू है. ये जो तुम फन्नेहा बांधते हो, हम गिफ्ट आ गए, तुम पाकिस्तान में 5 लाख में से एक लड़की हो जो गिफ्ट में पहुंची है, जो MA कर रही है. गुर्बत है, बेरोजगारी है, सियासी लड़ाइयाँ हैं, पुलिस रिश्वत लेती है, इतने मसाइल हैं. तो ये है करंट अफेयर की वैल्यू कि वो लोगों को इस मायूसी से निकाले, उनको एनालिसिस दे, उसके सॉल्यूशन दे. इसीलिए मैं कहता हूं कि करंट अफेयर मींस गाइडेंस, करंट अफेयर मींस एजुकेशन. क्योंकि आप खाली ये मायूसी नहीं फैलाते. मतलब मैं समझता हूँ, मैं अगर उस प्रोग्राम में हायर एजुकेशन पे तनकीद की है तो मैंने ये सजेस्ट करना था, इमरान खान साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, जब आप अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे, उनको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, उनको रिसर्च नहीं देंगे, तो आप पागल लोग माशरा बना लेंगे. आप बच्चों पे पैसे लगाएं, तालीम पे पैसे लगाएं, ये आपको 10 गुना प्रॉफिट में वापस कर देंगे. आप खुदा के लिए ये तालीम पे पैसा हायर एजुकेशन पे लगाएं. मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक चैलेंज करने लगा हूँ. पूरे पाकिस्तान में तुम लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं होगा. मैंने कभी किसी को नहीं सुना कि हमारे इस बजट में रिसर्च के लिए कितने पैसे रखे हैं, तहकीक के लिए कितने पैसे रखे हैं. पूरे पाकिस्तान में सिवाय ताहिर मलिक के एक बंदा दिखा दो जिसने ये सवाल किया हो. हमारा होता है जी फौज के लिए इतने पैसे रख लिए हैं, वापटा के लिए इतने रख लिए, रेलवे के लिए. कभी आज तक नहीं मैंने किसी को सुना कि पाकिस्तान ने, हुकूमत ने रिसर्च के लिए कितने पैसे रखे हैं. फिर उसका नतीजा ये है कि मेरे जैसे चवल आ जाते हैं फेसबुक पे, जी सना मक्खी खा लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा. सना मक्खी का फायदा होया 400 रुपए की किलो सना मक्खी होगी, 3000, 2-4 बंदे रज के अमीर हो गए. वो लैक्सेटिव है, वो आपको ना डायरिया कर देती है. बाकी सारे अस्पताल चलेगा. मैं लाख रुपया बना ले. This is your current affair. This is your society. Because you are not investing on people. You are not doing anything on research. हमारे पाकिस्तान में कभी किसी हुकूमत ने ये कहा कि हमने 1 करोड़ रुपया दे दिया है गिफ्ट यूनिवर्सिटी को, यार हमें बताओ कोरोना में क्यों है, हमें बताओ कोरोना का इलाज क्या है.
ہمیں ڈاکٹروں کو 2 ارب روپے دے دیے، یار ہمیں مہینے میں بتاؤ کیا کھائیں تو کورونا ٹھیک ہو جائے. نہ ریسرچ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. اب کنکلوژن یہ ہے کہ کرنٹ افیئر پاکستان کے کانٹیکس میں آج ہمارا ٹاپک تھا. اب دنیا کا جو ایشو ہے 2 منٹ ہے، دنیا کے ٹاپ ایشوز میں اس وقت کرونا ہے، اکانومی ہے، ہوائی جہازوں کا سفر ہے. تو 5 تم نے اپنے طور پہ مجھے ابھی لکھ کے بھیجنے ہیں سب نے کہ میرے نزدیک پاکستان کے یہ 5 میجر ایشوز ہیں. اس پہ میرے خیال میں یہ بڑے اہم ایشوز ہیں، اس پہ ہر آدمی پھنسا ہوا ہے، اس پہ کرنٹ افیئر کو ہیلپ کرنی چاہیے. اور 5 دنیا کے ایشو ہیں. تو یہ آج جو چیزیں میں نے تمہیں دکھائی ہیں، جو یہ بند ہوگا میں وہاں پہ اس کو پوسٹ بھی کر دوں گا، اور باقی ہماری کلاس وہاں پہ ہوگی.